مدد کر سکتے ہیں حکومت، مجھے نہیں لگتا کہ پوری مدد کر پائیں گے. ٹھیک ہے زنیرہ، آپ کے خیال میں کن معاملات پر مذاکرات ہوں گے اگر تو یہ دونوں بیٹھ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ الیکٹورل ریفارمز پر خان صاحب مان جائیں گے؟ دیکھیں پہلے تو بیٹھ ہی جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی، بیکاز جو گلف ہے بیچ میں وہ اتنی بڑی ہے کہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ بیچ میں برجز کریٹ ہو سکیں انلیس دیئر از اے میڈیٹر، اور میڈیٹر بھی مجھے کوئی نظر نہیں آتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہاں اگر الیکشنز اناؤنس کر دیتی ہے گورنمنٹ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اناؤنس کر دیا ہے، اب ہم بیٹھ کے ریفارمز پہ بات کر لیتے ہیں، تو شاید خان صاحب بیٹھنے کو تیار ہو جائیں، ورنہ ادروائز ہمارا پولیٹیکل ایکیومن ابھی ایک دوسرے کو اتنا ایبزارب مجھے کرتا نظر نہیں آ رہا کہ وہ اکٹھے بیٹھیں. دیکھیں پاکستان میں یہ بہت 3 مہینے 4 مہینے کی جو سیاست ہے نا، اس نے بہت سارے وہ انڈیکیٹرز چینج کر دیے ہیں جو ہم 90s سے ابھی تک کانسٹنٹ ویریبل سمجھتے تھے کہ یہ چینج نہیں ہو سکتے. اس میں کچھ سرٹن انسٹیٹیوشنز کا ہاتھ تھا، اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ تھی، اس میں پنجاب میں ایک ووٹ بینک تھا جو کنسیڈر ہوتا تھا، ہر حال میں میاں نواز شریف کا ہے، لیکن اس کو کافی چیزوں نے چینج کیا ہے. فار ایگزامپل میاں صاحب دوسری دفعہ ملک سے باہر گئے ہیں، اگر وہ یہاں رہتے، وہ جیل کاٹتے اور وہ ایک دوبارہ لوگوں کے سامنے آتے تو وہ ایک ہیرو بن کے سامنے آتے. لیکن یہ پرابلمز آئیں اور آپ بھاگ جائیں اور اس کے بعد باہر سے بیٹھ کے ڈیلے کریں، ایک تو اس نے سیناریو چینج کر دیا ہے اور پھر مخالفین کو بھی یہ کہنے کا موقع ملتا ہے. دوسرا، اگر آپ نے اپنی بیٹی کو یا اپنے بھائی کو یا فیملی کو آپ نے آگے کیا ہے کیمپین چلانے کے لیے، تو یا وہی کچھ نیا نیریٹو لے کے آ جاتے، وہ بھی ان کا جو لب و لہجہ تھا اور ان کے جو نعرے تھے وہ سارے وہی تھے جو 90s کی سیاست کے ہیں. تو نئی جو پود تھی یا نیکسٹ جنریشن آف نواز شریف، اس نے بھی کچھ نیا ڈیلیور نہیں کیا. سیم گوز فار آصف زرداری. لیکن ڈور چینل سے چیزیں ایکسس کر کے ایک فورن آفس کی سیٹ لے لینا یا منسٹری لے لینا کوئی بہت بڑی مطلب اس میں کیا ہے؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں اور لوگ بکنے کو تیار ہوں. تو یہ جو 2 پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو ایوالو نہیں کیا ٹائم کے ساتھ اور یہ نہیں دیکھا کہ ایک تھرڈ فورس ایمرج کر رہی ہے، ہم نے اسے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی ہے. اور تھرڈ ایلیمنٹ جو چینج ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے اگر آ بھی جائیں تو سروائیو آپ نے آن یور اون کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو صرف ایک چیز دے دی ہے جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی، آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ آ جاتے ہیں تو پھر اس کو ایکسیپٹ کریں جو پولیٹیکل چیلنجز ہیں، جو نیشنل چیلنجز ہیں، اور خود کام کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ بعد میں بیٹھ کے کہیں کہ ہم فلاں کام بھی اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم پہ پریشر بہت تھا اور ہم فلاں کام بھی نہیں کر سکے. تو یہ بڑے چینجنگ ڈائنامکس ہیں، جو اسے ایبزارب کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مونا، اگر تو فوری طور پر اسمبلی تحلیل نہیں کرتی ہے نون لیگ اور الیکشن کی طرف نہیں جاتے ہیں اتحادی اور نون لیگ مل کر، تو کس حد تک ممکن ہے کہ نون لیگ اپنی پوزیشن، اپنی ساکھ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنا سیاسی